أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے سے وہ انصاف بھی کرتے ہیں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسی جگہوں سے پکڑیں گے کہ انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا مواخذہ کیسے ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میرا داؤ بڑا پکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دوں گا، اِنَّ کَیدِی مَتِین، میرا داؤ بڑا پکا ہوتا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے یہ رفیق، یہ پیغمبر جو رات دن بچپن سے لے کر پختگی کی عمر تک ان کے ساتھ رہے، کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ انہیں کبھی کوئی جنون نہیں ہوا، کبھی وہ پاگل پن کے شکار نہیں ہوئے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو محض صرف ایک ڈرانے والے ہیں صاف طور پر۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیا اس میں غور نہیں کیا؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس میں بھی غور نہیں کیا کہ شاید اب ان پر ان کا وعدہ موت کا، پکڑ کا، مواخذے کا بالکل قریب آ چکا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لے آئیں گے؟ ہر چیز واضح ہے، غور کرتے نہیں ہیں۔ نبی بھی صاحب شعور ہے، عقل و فراست کے اس مقام پر ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی مانتے نہیں۔ بہرحال یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ سورہ اعراف چل رہا ہے، اور سورہ اعراف میں ابتدا میں شروع ہی سے جیسے میں بتا رہا ہوں مشرکین سے خطاب ہے، اور پھر بعد میں جو تقریباً 15-20 دنوں سے جو دروس چل رہے تھے اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی محنت کے باوجود اور شبانہ روز کوششوں کے باوجود اگر آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں تو آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ دنیا میں جتنی قومیں گزری ہے تقریباً سب کا یہ حال رہا ہے کہ ان کے پیغمبر ان پر محنت کرتے رہے، اور ان لوگوں نے پیغمبروں کی بات کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ پیغمبروں کو ایذائیں بھی پہنچائی، اور بعض تو وہ قومیں بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو ایک گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا، مختلف قوموں کے تذکرے کیے گئے،
حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عہد و پیمان کا تذکرہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان تمام انسانیت سے لیا تھا۔ حضرت آدم کی پشت سے قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت ہونی تھی ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ان سے بیک وقت ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے جب اقرار کر لیا تو دنیا میں آنے کے بعد اس اقرار کی خلاف ورزی کرنے والوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، جس کا ذکر گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے آ چکا۔ اب جو ہے آج کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی تعریف بھی فرما رہے ہیں، کہہ رہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ۔ ایسا نہیں ہے کہ سب اقرار کو بھول گئے، ایسے نہیں ہے کہ سب نبیوں کا انکار ہی کرتے رہیں گے، بلکہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی راہ بتلاتی رہے گی، حق کی راہ بتلاتی رہتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرتی، چاہے سامنے والا اپوننٹ وہ کوئی دشمن ہو یا اپنا قریبی ہو، سگا بھائی ہو، باپ ہو یا کوئی بھی ہو، معاملہ جب حق بات کا ہوگا تو یہ لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یہاں پر رک کر ہم تھوڑا سا ایک چند لمحوں کے لیے اپنا ذرا جائزہ تو لیں ہم لوگ، کہ واقعتاً ایسی صورت میں ہیں ہم لوگ کہ جب کوئی اختلافی معاملہ ہو، نزاعی معاملہ ہو تو ہم حق کا ساتھ دیتے ہو چاہے اپنوں کے خلاف ہو، تو سب سوار ہو جاتے ہیں، کس نے بولا ہمارے بھائی کو، کس نے بولا ہمارے باپ کو، اور کس نے بولا ہمارے فلاں کو، پھر چاہے وہ غلط ہو یا صلت ہو، سب سے بڑی جہالت تو ہم لوگ ہی دکھاتے ہیں، ہم لوگ ہی دکھاتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایسے کئی مثالیں موجود ہیں کہ حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے وقت پر تو نظر آیا کہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس کا فائدہ ایسا ہوا کہ قیامت تک کے لیے امر ہو گئے۔ مفتی مظفر صاحب سنبھلی اکان دہلوی، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ انگریزوں کے زمانے میں کسی زمین کے ٹکڑے کو لے کر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، عدالت میں بات گئی، اور ہندو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے تھے یہ جگہ ہماری ہے۔ ہندو لوگ وہاں پر مندر بنانا چاہ رہے تھے اور مسلمان بنانے نہیں دے رہے تھے۔ معاملہ عدالت میں گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ عدالتوں کا نظام گواہوں پر اور ثبوتوں پر چلتا ہے، تو ہندوؤں کے پاس ثبوت نہیں تھے، مگر زمین تھی انہی کی، ثبوت نہیں تھا کچھ بھی۔ اب دوسرا آپشن گواہ، یا تو گواہ یا ثبوت نہیں تھے ان کے پاس، 7/12 یا جو بھی اس وقت جو نظام رہا ہوگا ملکیت کو ظاہر کرنے کے، وہ کچھ نہیں تھا۔ جج نے تاریخ دے دی اور کہا کہ آپ کو اتنی وقت تک کے لیے مدت ہے، اس دوران کوئی ثبوت یا کوئی گواہ لے کر آنا، وٹنس، اگر لے کر آؤ گے تو فیصلہ تمہارے حق میں، نہیں تو ان کے حق میں۔ اب یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے ہندو کہ کیا جائے۔ ذہن میں آیا کہ بھئی اس علاقے کی جو مسجد جہاں ہم مندر بنانا چاہ رہے ہیں وہاں ایک بزرگ ہے تو مسلمان لیکن ہے بڑے با اخلاق، چلو چل کر ان سے بات کر کے دیکھتے کیا ہو پتا۔ وہاں گئے اور ان سے کہا کہ حضرت یہ جو جگہ ہے یہ ہمارے پرکھوں سے ہم لوگوں کی ہے، کیا آپ اس کو مانتے؟ بولے ہاں ہے، بالکل ہے۔ بولے ہم یہاں مندر بنانا چاہ رہے، کہا تمہارا حق ہے، لیکن وہ آپ کی قوم کے لوگ مسلمان ہم کو یہاں مندر بنانے نہیں دے رہے، اب اگر ہم یہاں مندر بنائیں تو معاملہ فساد کا ہو جائے گا، یہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، کیا آپ یہ گواہی دیں گے عدالت میں کہ یہ جگہ ہماری ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں، جب آپ کی ہے تو آپ کے حق میں دیں گے، مسلمانوں کے حق میں کیوں دیں گے؟ اور تھے کون وقت کے بہت بڑے مستند عالم دین۔ عدالت لگی اور انہوں نے گواہ کے طور پر مفتی مظفر صاحب کا نام پیش کیا، سب مسلمان خوش کہ بیوقوفوں کو کچھ سدھرا نہیں، اور یہ لے کر آگئے بھی تو کس کو؟ اپنی پٹھے کو۔ عدالت میں وکیل صاحب جج صاحب نے کھڑے کیا، انہوں نے گواہی دی کہ زمین ہندوؤں ہی کی ہے اور انہی کو دی جائے۔ تو وہاں پر جج نے جو فیصلہ لکھا اس کے الفاظ یہ ہے کہ آج کا وہ دن ہے کہ مسلمان مقدمہ ہار گئے، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان
ہار گئے اور اسلام جیت گیا. جج نے یہ ریمارکس لگا دیے اس پر. سبحان اللہ. تو وہاں بظاہر نقصان نظر آیا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہندوؤں نے بھی بعد میں کہا کہ نہیں، اب یہ لوکیلٹی پوری مسلم میجورٹی ہے، ہم یہاں مندر بھی بنا کر کیا کریں گے، اب یہ جگہ ہم مندر نہیں بناتے بلکہ آپ کو وقف کر دیتے ہیں. تو اس کے ایسے نتائج نکلتے بظاہر. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب انکار کرتے ہیں. ہمارے جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا اس میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی راہ بتلاتی ہے، حق کی راہ پر چلتی ہے اور انصاف کے ساتھ فیصلے بھی کرتے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم ان کو پکڑیں گے آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم لوگ جو دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ کافروں کو اور بے دینوں کو پوری دولت آج کن کے ہاتھوں میں ہے. ٹاپ کے جو ریچسٹ پرسنس ہے، نام مسلم اس میں مشکل سے ملے گا. اب ایک آدھے ہے نام، تو وہ بھی جو ہے تو کوئی کنفرم نہیں کہ کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی سب کاسٹ وہ کچھ ایسی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عظیم پریم ہاشم جی وغیرہ شاید آتے ہیں، نہیں پتہ نہیں لسٹ میں. لیکن آج دولت کس کے پاس ہے؟ پوری غیروں کے پاس ہے. تو یہ کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے لیے تو بس وعدہ حور اور ان کے لیے قصور. ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ اندازہ بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا. ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ املی لہم، میں ان کو ڈھیل دوں گا، ڈھیل دوں گا. وہ پتنگ کو جب کاٹا جاتا ہے تو ڈھیل دی جاتی ہے نا، وہ خوب چھوڑ دی جاتی ہے ڈھیل. سامنے والا سمجھتا رہے آ گئی بھائی نے، آ گئی بول کے کھینچنے کو کرتا کہ ادھر سے ہی نہیں کھینچا کہ اس کی کٹ جاتی. تو ڈھیل دی جاتی ہے اس کو جھانسے میں لانے کے لیے. تو یہ جو دولت سے نوازا جاتا ہے یہ دراصل ڈھیل رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ املی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا. ان کیدی متین، بے شک میرا داؤ بڑا پکا ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ یہ جو ان کے ساتھی ہے پیغمبر یہ کوئی پاگل نہیں ہے. عقل و شعور کی بات کرتے ہیں، تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت کے بننے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا انکار کرتے ہو. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو محض ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا انداز پیارا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ عقل کے دریچوں کو کھولتے ہیں انسانوں کے کہ غور تو کرو کیسے ہم نے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے، پھر اس میں سارا نظام ہے. انسان کو اپنی لائف کو سروائیو کرنے کے لیے اس دنیا میں جتنی چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہے، ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ضرورتیں، وہ سارے اسباب یہاں پر پیدا فرما دیے. اس کے باوجود انسان کہیں اور سوچے، کتنا بڑا ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بھی سمجھانے کا انداز فرمایا وما خلق اللہ من شیء، اور کیا غور نہیں کرتے جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ہر چیز سے. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، شاید کہ یہ موت سامنے آنے کے بعد ہی سمجھیں گے. جیسے فرعون اخیر وقت تک سمجھا نہیں. دولت کا نشہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا، کہنے لگا اچھا ادھر لگائیں کوئی بڑا ستون، میں بھی تو چڑھ کر دیکھوں کون ہے. انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کیا کرتا تھا. جب موت سامنے آ گئی تو ساری عقل ٹھکانے آ گئی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لاتا ہے کم بخت، اب تیرے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کیا یہ موت کو دیکھ کر ہی سدھریں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے پیچھے اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کیسی بات ان کو سمجھائی جائے؟ کتنا آسان انداز میں قرآن کھول کر سمجھا کر واضح کر کے باتوں کو سمجھاتا ہے. اور ہم ہیں پتہ نہیں، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن انسان کرتا وہی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اغراض ہوتے ہیں. دنیاوی فائدے کے لیے انسان ساری حدوں کو کراس کر جاتا ہے. اور اب تو شاید جسارت کر رہا ہوں میں، اللہ معاف کرے اگر جسارت ہو. اخلاقی اعتبار سے اب اگر مسلمانوں کا موازنہ دوسری کمیونٹیز سے کیا جائے تو آپ یقین مانیے کہ ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. اب خاص طور پر معاملات، لین دین،
ٹرانزیکشنز، بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ مارکیٹ میں اب دھوکہ دینے والے کون؟ ہم لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ روڈ بیہیویئر کسٹمرز کے ساتھ، آنے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنا پیارا دین دے کر اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے تو دین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مفتی مظفر صاحب نے اس کی مثال پیش کی، اور ہم ہیں کہ اپنے اعمال سے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا سلسلہ، ایک مختصر سا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز چاشت کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاشت کی 12 رکعت پڑھے تو جنت میں سونے کا محل، اور چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ثابت ہے۔ اگر کوئی 2 ہی رکعت پر اکتفا کرے تب بھی اس کو نماز چاشت کا ثواب ملے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھے گا تو محل نہیں بنے گا، محل بن جائے گا انشاءاللہ۔ 10-11 بجے نماز چاشت کا وقت، 10-11 بجے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہو جائے تو اس وقت نماز چاشت ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔